خراب ہوتی ہے کہ وہ مرنے والا ہوتا ہے۔ باپ یہ تمنا کرتا ہے کہ میں اپنے اس بیٹی کو ذرا دیکھ لوں، اس بیٹی کو دیکھ لوں، مرنے سے پہلے اپنی بیٹی کی ایک دفعہ زیارت کر لو۔ تو وہ باپ اپنے بیٹے کو کہتا جاؤ بیٹا اپنی بہن کو بلا کر کے لانا۔ وہ باپ کہتا بیٹا اپنی بہن کو بلا کر کے لانا، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو وہ بیٹا جاتا اور جانے کے بعد کہتا بہن ابا حضور کی طبیعت دلیل ہے، ابا حضور کی طبیعت خراب ہے، چلا جائے زیارت کر لی جائے، ابا حضور کی ایک دفعہ عیادت کر لی جائے۔ لیکن وہ بیٹی کیا کہتی ہے، ابا حضور نے یہ کہا ہے، والد گرامی نے یہ کہا ہے کہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے گھر سے قدم نہ نکالنا، میرا شوہر ہمارے گھر پر ہے نہیں، میں اجازت کس سے لوں، کیونکہ شوہر ذریعے معاش کے لیے باہر گیا ہے۔ محترم سامعین، وہ بیٹی اپنے بھائی کو کہتی جاؤ جا کر کے والد کو کہہ دینا کہ میں نہیں آ سکتی، کیونکہ آپ نے ہی کہا تھا کہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے گھر سے ایک قدم آگے نہ بڑھانا۔ محترم سامعین، وہ جاتا ہے، جانے کے بعد اپنے باپ سے کہتا ہے ابا حضور بہن نے منع کر دیا ہے کہ نہیں آ سکتی۔ پھر زیادہ طبیعت خراب ہونے لگتی ہے تو پھر باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے، باپ کا یہ جذبہ ہوتا ہے، باپ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ پھر ایک دفعہ اپنی بیٹی کو مرنے سے پہلے دیکھ لوں۔ پھر وہ اپنے بیٹے کو کہتا جاؤ بیٹا اپنی بہن کو بلا کر کے لانا۔ پھر وہ بیٹا جاتا ہے، اپنی بہن کے پاس جاتا ہے، جانے کے بعد کہتا بہن چلا جائے ابا حضور کی طبیعت بہت زیادہ علیل ہے، ابا حضور مرنے والے ہیں، اب چلا جائے عیادت کے لیے، اب چلا جائے زیارت کے لیے۔ لیکن بیٹی یہی کہتی ہے میں نے سنا ہے کہ نبی کا فرمان ہے اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے گھر سے ایک قدم آگے نہ بڑھانا۔ واپس کر دیا جاتا ہے۔ پھر وہ بیٹا جاتا ہے، جانے کے بعد اپنے ابا سے کہتا ابا حضور بہن نے پھر منع کر دیا ہے، بہن نہیں آ سکتی، کیونکہ بہن یہ کہتی ہے نبی کا فرمان ایسا ایسا ہے۔ محترم سامعین، اب چند ہی لمحوں کے بعد باپ کی روح قفس عنصر کو پرواز کر جاتی ہے، باپ مر جاتا ہے، باپ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ پھر لوگوں نے چاہا کہ اس بیٹی کو خبر دے دی جائے کہ تمہارا باپ مر چکا ہے، تم اپنے باپ کے مرے ہوئے چہرے کو دیکھ لو، تم اپنے باپ کی مسجد کو دیکھ لو۔ لوگ جاتے ہیں، محلے والے جاتے ہیں، وہ بیٹا جاتا ہے، رشتہ دار جاتے ہیں، احبا جاتے ہیں، اقارب جاتے ہیں، اور جانے کے بعد کہتے ہیں بہن، جانے کے بعد کہتے ہیں لڑکی، اگر کوئی اس کا بھائی ہوتا ہے تو بھائی کہتا ہے بہن، اگر کوئی چچا ہوتا ہے تو کہتا ہے بھتیجی، اگر کوئی دادا ہوتا ہے کہتا ہے پوتی، چلو تمہارا مرا ہوا باپ پڑا ہوا ہے، کم سے کم اپنے باپ کے چہرے کی زیارت کر لو۔ محترم سامعین، مرے ہوئے باپ کے چہرے کی زیارت نہیں کرتی۔ اس وقت بھی وہ بیٹی کہتی ہے نہیں میں نہیں جا سکتی، کیونکہ آقا کا فرمان ہے اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے گھر سے ایک قدم آگے نہ بڑھانا۔ محترم سامعین، لوگوں نے چاہا کہ اب وہ عورت آ نہیں رہی ہے، اب وہ بیٹی آ نہیں رہی ہے، لہٰذا جنازے کو اس کے گھر کی طرف سے لے کر چلا جائے تاکہ وہ بیٹی آ کر کے جنازے کو دیکھ لے، میت کو دیکھ لے۔ تو وہ جنازے کو لے کر چلا گیا، اس کے گھر کے گلی کی طرف سے جب جنازہ نکلا تو جنازہ روڈ سے نکل رہا تھا، بیٹی اندر تھی۔ اب جنازے کو دیکھنے کے لیے، میت کو دیکھنے کے لیے گھر سے باہر نکلنا ضروری تھا محترم سامعین، لیکن وہ بیٹی اس وقت بھی اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتی ہے، اپنے گھر کے دروازے سے ایک قدم آگے نہیں بڑھاتی۔ لیکن ہمارے اور آپ کے معاشرے کی بیٹیوں کا کیا حال ہے؟ ہم اور آپ کے معاشرے کی بیٹیوں کا یہ حال ہے، اگر کہیں پر کوئی بازار لگ جائے، اگر کہیں پر کوئی میلہ لگ جائے، ہم اور آپ اپنی بیٹیوں کو سجا کر سنوار کر بھیج دیتے ہیں، جاؤ۔ یہی تک محدود نہیں بلکہ باپ اپنی بیٹیوں کو پیسہ بھی دیتا ہے کہ جاؤ بیٹی اس میلے میں گھوم کر کے آنا، فلاں سامان خرید کر کے لانا۔ بھائی اپنے بہن کو پیسہ دیتا ہے، جاؤ بہن جا کر کے گھوم کر کے آنا۔ لیکن ذرا دیکھیے تو نبی کے زمانے کی وہ بیٹی کا ارمان تو دیکھیے، نبی کے زمانے کی وہ بیٹی شریعت پر کس طریقے سے عمل کرتی ہے۔ مرا ہوا باپ ہے پھر بھی دیکھنے کے لیے نہیں جا رہی ہے۔ محترم سامعین، جب باپ کو دفن کر دیا گیا، باپ کی مسجد کو قبرستان میں لٹا دیا گیا، لوگ واپس آئے۔ واپس آنے کے بعد محلے میں شور و غل ہونے لگا، محلے میں یہ ہلہ ہونے لگا، محلے میں کوہرام برپا ہونے لگا کہ ذرا دیکھو تو دیکھو وہ بیٹی کتنی ظالمہ ہے، وہ بیٹی کتنی ظالمہ ہے کہ اپنے مرے ہوئے باپ کے چہرے کی زیارت نہیں کر لی۔ ہم اور آپ ہوتے تھے اس وقت، ہم اور آپ یہی کہتے ہیں، کیونکہ آج بھی اگر کوئی باپ مر جائے اور بیٹا اپنے باپ کو دیکھنے کے لیے نہ جائے تو یہی کہیں گے وہ بیٹا کتنا ظالم ہے۔ اگر کوئی بہن مر جائے اور بھائی اپنی بہن کو دیکھنے کے لیے نہ جائے تو لوگ کہیں گے دیکھو دیکھو وہ بھائی کتنا ظالم ہے۔ اگر کوئی بھائی مر جائے اور بہن دیکھنے
के लिए ना जाए तो यही कहेंगे वो बहन कितनी जालिमा है। उस वक्त के ज़माने में भी लोगों का मिजाज ऐसा ही था। लोगों ने कहा देखो तो वो बेटी कितनी जालिमा है, वो औरत कितनी जालिमा है, अपने बाप के मरे हुए चेहरे की ज़ियारत के लिए नहीं आई, वो कम से कम एक दफ़ा तो आती, अपने बाप के मरे हुए चेहरे को देख लेती। इतने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस रास्ते से गुजर हुआ। जब नबी का गुजर हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानो तान सुना, उस औरत के बारे में सुना कि लोग कह रहे हैं वो औरत कितनी गुनाहगार है, वो औरत कितनी सियाकार है, वो औरत कितनी खताकार है, वो औरत कितनी जालिमा है, वो औरत कितनी बेहया है, कितनी बेवफा है कि अपने बाप के मरे हुए चेहरे की ज़ियारत नहीं कर ली है। जब नबी ने सुना तो नबी फरमाते हैं सुनो लोगों, तुम्हें मालूम नहीं है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस औरत के सदक़े में, उस औरत के सदक़े में उसके बाप के गुनाहों को माफ फरमा दिया है। यहीं तक महदूद नहीं बल्कि उसके खानदान में जितने लोग दुनिया से गुजर चुके हैं उन तमाम के गुनाहों को माफ फरमा दिया है, और उसके आने वाली नस्लों में जितने भी लोग आने वाले हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन तमाम लोगों का नाम नेकियों में शुमार कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उन तमाम लोगों का नाम नेकी में यानी नेक लोगों में शुमार कर दिया है। अब जरा देखिए, एक औरत एक बेटी सुधर गई तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जाने वाली नस्लें जितनी हैं उन तमाम लोगों के गुनाहों को माफ फरमा दिया, और आने वाली नस्लें जितनी हैं उन तमाम लोगों का नाम नेकों में लिख दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अब अल्लाह। जरा सोचिए कि अगर कोई बाप मरा हो और बेटी ना आए तो लानो तान करेंगे हो, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस बेटी ने बाप की मइयत नहीं, बाप की शरीयत, बाप की मइयत नहीं बल्कि नबी की शरीयत को देखा। अगर हम और आप नौजवान नस्लें भी अगर देख ले कि नबी की शरीयत क्या है तो याद रखिए वो नौजवान नस्ल, क्योंकि मैंने अभी ही बताया कि नौजवानी में इबादत करना बुढ़ापे में इबादत करने से 1000 गुना बेहतर है। क्योंकि मैं बताया ना कि बुढ़ापे में अगर इबादत करेंगे तो क्योंकि मरते वक्त ईमान लाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, और नौजवानी में अगर इबादत कर लेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको उसके सदक़े में यानी जब आप शरीयत पर अमल करेंगे तो आपके सदक़े में, आपकी नौजवानी की इबादत के सदक़े में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके आबा व अजदाद के गुनाहों को भी माफ़ फरमा देगा, और आपकी आने वाली नस्लों को नेकी में यानी नेक लोगों में नाम दर्ज फरमा देगा। सुभान अल्लाह। इसलिए हमें आपको चाहिए कि जवानी में इबादत करें, जवानी में, क्योंकि मौत किस वक्त आ जाए किसी को कोई ठिकाना नहीं, मौत का आना किसी को पता नहीं। यानी ज़िंदगी 100 बरस की है लेकिन पल की खबर नहीं, बोलते हैं ना। अब मैं मौत की बात आ गई तो एक बात मैं बता दूं कि मौत ये आती है तो मौत का मज़ा ये कैसा होता है। आज तक दुनिया में, क्योंकि कुरान करीम में है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, यानी हर नफ्स को मौत